बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ऐसे ही हैं, लेकिन रात के इस पहर अचानक से अता तारड़ का ये मैसेज आना ट्विटर पे और फिर तमाम टीवी चैनल्स को कहना कि उसको लाइव कट किया जाए, उससे लगा ये कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। ऑलरेडी इट्स इन द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। ये सब कुछ शुरू हो चुका है। और खबरें क्या आ रही थी, पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अता तारड़ ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाऊंगा और उसमें किस किस्म की आपको मैसेजिंग मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, क्या भांपा जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतलात दी हैं, उसका भी अंदाज़ा उससे हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से क्या बयान आ रहा है और उससे इसकी संजीदगी जाहिर होती है। अब इस तमाम वक्त के दौरान खबरें ये चल रही थी कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने गो अहेड दे दिया है, तमाम तर इख्तियार जो है वो इंडियन आर्मी को और इंडियन फोर्सेस को दे दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लॉन्च करें अटैक, और उसमें कहा यह गया कि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ अटैक जो है वो लॉन्च किया जाए। फिर उसके बाद खबरें आई कि भारत ने पारगवाल, जम्मू और सियालकोट के करीब पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फ़ौज को भारी हथियारों से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। साथ ही फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी, ब्रेकिंग न्यूज़, द मिलिट्री क्लैशेस between India and Pakistan forces have now spread to international border. Intense clashes are ongoing at Sialkot, Akhnur between Pakistan and India beyond the line of control. War is never declared but will turn into. Let's pray not. Senior ये फिर ये एक जो है वो आई रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद कुछ ऐसी इतलात और ख़बरें गर्दिश करने लगी कि इंडिया ने कोई हाई फ्रिक्वेंसी जैमिंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर दिया है, और उसका मकसद ये है कि जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है GNSS सिग्नल्स, उनको और GPS को डिसरप्ट किया जा सके। ये इतलात आने के साथ ही फिर अचानक से नमूदार होते हैं अता तारड़। PTV की स्क्रीन पर, तमाम टीवी चैनल्स पर उनको कट किया जाता है और वो शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ये असेसमेंट नहीं थी, मुसद्दका इतलात कहा गया है अता तारड़ साहब की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा जरा सुने। पाकिस्तान के पास सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साज़ा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हसूल के लिए जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड नाउ आई वुड लाइक टू। उन्होंने ये पैगाम दिया, और जो लोग ज़ाहिर है कि अता तारड़ को सुनते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, आपने नोट किया होगा ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने आपको आगाज़ में बता दिया, ये टेलीप्रॉम्प्टर पर देख कर पढ़ रहे हैं। उनको ये मालूम है, उनको लगता हो चाहे या वो उनसे इत्तफाक करते हों किसी बात पर,
کہ عطا تارڑ جو ہیں ان کی بات مدلل ہو یا نہ ہو، ویدر ہی از میکنگ سینس اور ناٹ، وہ روانی میں بات کرتے ہیں، وہ اتنے پھنستے نہیں ہیں، وہ اتنا رک رک کر بات نہیں کرتے، وہ بڑا تیز بولتے ہیں. اور یہ جو گفتگو میں نے آپ کو سنوائی، اس میں وہ صرف محتاط ہی نہیں ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور کہیں پر جملہ اپنی مرضی سے مکمل نہیں کر رہے، بلکہ ہی گوز بیک اینڈ اسٹارٹس ریڈنگ فرام دا بگننگ، اور اپنے جملے کو، اپنے الفاظ کو انہی الفاظ تک محدود رکھ رہے ہیں جو ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. جس سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ صورتحال اس سٹیج پر ہے جہاں پر بولا ہوا ایک ایک لفظ میٹر کر رہا ہے، اور وزیر اطلاعات ہونے کے باوجود ان کو شاید یہ ان کے پاس لبرٹی نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے جا کر کچھ بات کریں. جو پیغام دینا مقصود ہے وہی پیغام دیا جا رہا ہے، وچ میک سینس. ایک درست بات ہے کہ اگر ایسے ماحول میں آپ آف دا کف بات کریں اور آپ کچھ ایسا کہہ جائیں، آپ سے کچھ ایسے جملے سرزد ہو جائیں جو نہیں ہونے چاہیے. جو ہم نے ریسنٹ کیس میں دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف، انہوں نے ایک گفتگو کی، اور اس گفتگو کو پھر کس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا. انڈین مندوب کی جانب سے انہوں نے کوٹ کیا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے جو ہے وہ ایک قبول کیا ہے کہ ماضی میں پاکستان کس طریقے سے حمایت کرتا رہا ہے، سرپرستی کرتا رہا ہے دہشت گردوں کی. اس کے اوپر ہم خیر سیپریٹلی بات کریں گے. دس از ناٹ دا ٹائم کہ جس وقت ہم اس پر بات کریں. اس وقت جو سچویشن ہے اس کی گریوٹی کا اندازہ عطا تارڑ کی گفتگو سے ہو رہا ہے، جس میں وہ اب واضح طور پر، یعنی اسی حکومت کے ایک وزیر، جس حکومت کے وزیر دفاع نے جنگ کے حوالے سے یہ کہا کہ 2-3 یا 4 دنوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اور وہ اپنا بیان واپس لینے پر مجبور ہو گئے. اسی حکومت کے وزیر اطلاعات رات کو 1:30-35 کے اوپر تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر نمودار ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ اطلاعات حکومت کے پاس اپنا اس حوالے سے انفارمیشن گیدرنگ میکانزم نہیں ہے، یہ سویلین سائڈ یا اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا کام ہے. ان کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر انڈیا جارحیت کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا ہے، اور اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں یہ وقوع پذیر ہو جائے گا. ان اطلاعات کو جب عطا تارڑ شیئر کر رہے ہیں، which means رات کے اس ٹائم کہ this is getting very serious now. اور اسی کا ہم نے ریفلیکشن دیکھی کہ جو اس سے چند گھنٹے پہلے امریکی محکمہ خارجہ میں بریفنگ ہو رہی تھی، اس میں پوائنٹڈ کوسچنز پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسکلیشن کے حوالے سے ہوئے، اور وہاں پر جو ٹیمی بروس نے گفتگو کی ہے، جب آپ وہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت امریکہ کس قریب سے پاکستان اور انڈیا کے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور سیویرٹی آف دا سچویشن کیا ہے. یہ ٹیمی بروس سے جو سوال ہوا اور اس کا جواب، وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے. Yesterday's State Department press statement says that the United States is in touch with the leadership of both Pakistan and India, and that is trying to calm down the situation. Do you have something to say? Yes, the Secretary also gave me a note about that as well, sir. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. Well, as I've noted, the only thing I'm really prepared to discuss here is the fact that the Secretary of State is going to be speaking with the foreign ministers of both countries. Obviously, we're also monitoring the developments across the board in that region. And we, as you know, at multiple levels, I have to say, are in touch with the governments of India and Pakistan, not just at the foreign minister level, certainly, but at multiple levels. We, of course, are encouraging all parties to work together for a responsible solution. The world is watching this, but I have no additional details in that regard. Yeah, I recall that we appreciated that arrest when it occurred, and I said so here at
تو وہ کہہ رہی ہیں ٹیمی بروس کہ دا ورلڈ از واچنگ، دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان اور انڈیا دونوں ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں، تحمل کا، گریز کا، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، معاملے کو ایسکلیٹ نہ کیا جائے، تناؤ کو اور کشیدگی کو بڑھاوا نہ دیا جائے، لیکن واضح طور پر پاکستان کے لیے یہ پیغام نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اگریسر کے طور پر انڈیا سامنے آ رہا ہے، اس کے نے ایک پریٹیکسٹ استعمال کیا ہے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے اس کو انفارچونیٹ بھی قرار دیا، اور کہیں پر بھی نہتے شہریوں کے اوپر، عام شہریوں کے اوپر حملہ ہوگا، ان آرمڈ سویلینز کے اوپر، پرامن شہریوں پر حملہ ہوگا، وہ کنڈیمیبل ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا، ایک جواز بنانا، پاکستان کے خلاف ایک سفارتی جارحیت، پاکستان کے خلاف ایک کھلی اور ننگی جارحیت کے لیے استعمال کرنا، وہ واضح طور پر انڈیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے صرف یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو روکیں اس معاملے سے۔ اس ساری سچویشن اور خاص طور پر جو گزشتہ 12 گھنٹے ہیں اس میں ہونے والی ڈیولپمنٹس واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملات اس سنجیدگی کی سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر کوئی بری خبر کے لیے آپ تیار رہیں کہ کسی بھی وقت، کیونکہ جنگ ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ میمز بنانے کا وقت ختم ہو گیا، بہت سارے لوگ میمز بنا رہے تھے، لوگ اس کے اوپر کہ ہم جنگ میں کپڑے کون سے پہنیں گے، انڈیا حملہ کرے گا پھر تو ہم نے میچنگ شوز پہننے ہیں، اس دن اسکول میں چھٹی ہوگی، اس دن اسکول میں ہاف ڈے ہوگا، اس قسم کے میمز بنائے جا رہے تھے۔ دا ٹائم فار میکنگ میمز از اوور، اٹس گیٹنگ ریئل اینڈ اٹس آن آر بارڈرز۔ اس وقت بارڈرز پہ جو صورتحال ہے، پاکستان کو جس اتحاد اور یگانگت کی اس وقت ضرورت ہے، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اپنے حوالے سے جتنی بھی ایک چارج شیٹ موجودہ نظام کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف عمران خان اور ان کی پارٹی کی تھی، وہ پس پشت ڈال دی ہے۔ جس قسم کے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے خلاف اٹھائے گئے، الیکشن چوری کیا گیا، فارم 47 پر حکومت بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود پیغام اڈیالہ جیل سے یہ ہے کہ پاکستان اپنے ایک ایکسٹرنل اینیمی کے خلاف یونائٹڈ رہے گا، متحد رہے گا، اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ the first casualty of war is truth، کہ سچائی وہ پہلی موت ہے جو جنگ کی صورتحال میں واقع ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے ورشنز موجود ہیں۔ پاکستانی ورشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، چند ہی گھنٹے میں دوبارہ آپ کے سامنے میں تفصیلات رکھوں گا کہ جو انڈین ورشن ہے اور وہاں سے جو آنے والی اطلاعات ہیں وہ بھی سچویشن کو بہت سیریس بتا رہی ہیں، انڈیا سے کس قسم کی سگنلنگ ہو رہی ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو میں علیحدہ سے آپ کے لیے ضرور کروں گا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت افواہیں بہت زیادہ ہوں گی۔ کون سی 3-4 انڈیکیشنز ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی انڈیا نے پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے؟ کون سی خبر آئے گی جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا؟ اس کے حوالے سے میں ایک بریف ویڈیو آنے والے چند گھنٹوں میں کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔